پھر صحیح مسلم کے اندر ایک حدیث ہے کہ قرآن حکیم کی جو آیت اعظم ہے، آپ علیہ السلام نے ابی ابن کعب سے پوچھا کہ بتاؤ قرآن کی سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی علیہ السلام اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنا مبارک ہاتھ ان کے سینے پہ مارتے ہوئے کہا کہ ابو منذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، یعنی بڑی آبزرویشن ہے تمہاری کہ تم نے قرآن حکیم کی سب سے عظیم ترین آیت کو، یعنی نبی علیہ السلام کے بتائے بغیر انہوں نے آبزرو کر لیا کہ یہ آیت ہے۔ پھر وہ بخاری میں، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے، آیت الکرسی، آیت نمبر 255 ہے سورۃ البقرہ کی۔ پھر بخاری میں وہ بڑی لمبی حدیث ہے جو انسانی شکل میں آ کے شیطان جو ہے وہ مال غنیمت کہہ لیں، بیت المال کی جو حفاظت کے لیے حضرت ابو ہریرہ کو نبی علیہ السلام نے جو ہے وہ رکھا ہوا تھا، تو رات کے وقت وہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا۔ الٹیمیٹلی جب وہ پکڑا گیا تو اس نے پھر حضرت ابو ہریرہ کو ایک رشوت کے طور پہ آپ کہہ لیں، مدنی رشوت، اور الیاس قادری صاحب اس طرح کی چیزوں کو استعمال کرتے ہیں نا، تو ایک چھٹکارے کے لیے اس نے کہا میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، مجھے چھوڑ دو تم۔ ان کا میں تو نبی علیہ السلام کے پاس پیش کروں گا تمہیں۔ ان کو نہیں پتا تھا یہ شیطان ہے، انسانی شکل میں آیا تھا، کیونکہ اس ٹائم علم غیب نہیں ہوتا تھا، یہ تو بزرگوں کو بعد میں پتہ چل جاتا ہے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو تو علم غیب کوئی نہیں تھا۔ اب نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ نے فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ 3 راتوں سے جو تمہارا مہمان بنا ہوا تھا نا چوری کرنے کے لیے جو بیت المال کی آیا تھا، وہ شیطان تھا۔ البتہ جو اس نے جاتے ہوئے یہ بات کی نا کہ قرآن حکیم میں ایک آیت ایسی ہے کہ اگر تم رات کو بسترے پہ جاتے وقت تلاوت کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت پہ ایک فرشتہ معمور کر لے گا، تو وہ ہے تو جھوٹا تھا، اس نے بات سچی کی ہے۔ تو اس سے ایک اصولی بات پتہ چل گئی کہ اگر کوئی جھوٹا شخص بھی صحیح بات کرے نا تو بات کو لینا چاہیے، بندے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں حالت یہ ہے کہ کوئی بندہ جو ہے وہ بات کرتا ہے تو کہتے ہیں اس کی داڑھی پوری نہیں ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں گے، یہ ہمارے فرقے کا نہیں ہے ہم اس کی بات نہیں مانیں گے۔ وہ یہ دیکھو بات کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھو بات کون کر رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے، اور مولویوں کی کامیابی کا راز یہی ہے کہ وہ اس حدیث کے اوپر عمل نہیں کرنے دیتے، وہ فوراً ڈکلیئر کرتے ہیں یہ تو بدعتی ہے، یہ تو گمراہ ہے، یہ رافضی ہے، یہ ناسبی ہے، یہ خارجی ہے، یہ بد مذہب ہے، اس سے بچنا ہے۔ تو سب سے بڑا بد مذہب اس روئے عرض پہ اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہی ہو سکتا ہے نا، اور کنفرم جہنمی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو شیطان ہے۔ تو نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا ہے، بات سچی کی ہے۔ تو شیطان اگر سچی بات کرے تو لے لیں، تو اگر آپ ہمیں شیطان ہی سمجھتے ہیں تو تب بھی آپ بات دیکھیں، اب وہ بات آپ کے خلاف ہے۔ تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ انگریز آپ کو آ کے کہے کہ جی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 279 میں اللہ تعالیٰ نے ڈکلیئر کیا ہے اس شخص کو، اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے اس کے خلاف جو سود کھاتا ہے۔ آپ کہیں جی چونکہ تو انگریز ہے اس لیے میں یہ بات نہیں مانتا، تو وہ آپ انگریز کا انکار کر رہے ہوں گے یا قرآن کا؟ قرآن کا۔ تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت کی دلیل اس نے کیا پیش کی ہے، کیونکہ اگر آپ یہ قدغن لگا دیں گے تو پھر سر جو آپ اپنی پبلک پہ قدغن لگا رہے ہیں نا، تو لگانے والوں کو بھی گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے دوسرے فرقے والوں نے، پھر وہ بھی بالکل ٹھیک ہے۔ بریلوی پھر بالکل ٹھیک ہے کہ اہل حدیث کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ اہل حدیث جو کہہ رہے ہیں کہ بریلویوں کی بات نہیں سننی چاہیے، پھر سنی بالکل ٹھیک ہے کہ شیعہ کی بات نہیں سننی چاہیے، کیونکہ شیعہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سنیوں کی بات نہیں سننی چاہیے۔ تو اس امام میں سارے کے سارے ہی ننگے ہیں۔ تو آیت اعظم قرآن حکیم کی صحیح مسلم کی حدیث کے تحت آیت الکرسی، وہ بھی سورۃ البقرہ کا حصہ ہے۔